لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، پھر ہم ان کے سوالوں کے جوابات کو قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ایک یہ سوال ہے جس کا موضوع ہے کہ وقت نماز شروع ہونے کے بعد اگر عورت کو حیض آ جائے تو کیا کرے؟ نماز کا وقت شروع ہو گیا لیکن ابھی نماز پڑھی نہیں ہے، اور نماز پڑھنے سے پہلے ہی حیض آ گیا، تو اب اس وقت کی نماز کا کیا مسئلہ ہوگا؟ اس وقت کی نماز ان کو قضا کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ اس تعلق سے ان کا سوال ہے۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو اور عورت کو حیض آ جائے تو کیا عورت پر پاک ہونے کے بعد اس وقت کی نماز قضا کرنا لازم ہے؟ ظاہر سی بات ہے، حیض آ جانے کے بعد عورت پر نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اب وقت شروع ہو گیا تھا، نماز پڑھی نہیں، ظاہر سی بات ہے شروعاتی وقت میں ہی عموماً نماز نہیں پڑھی جاتی۔ مغرب کی نماز تو لوگ شروعات میں ہی پڑھ لیتے ہیں، باقی جو دیگر نمازیں ہیں وقت شروع ہونے کے کچھ دیر بعد ہی عموماً لوگ پڑھتے ہیں۔ تو وقت شروع ہو جانے کے بعد اگر پڑھی نہیں اور ابھی وقت ختم نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی حیض آ گیا، تو اس وقت کی نماز کا کیا کرے گی؟ اس وقت کی نماز کا قضا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ چونکہ حیض کے دنوں کی جو نمازیں ہوتی ہیں ان نمازوں کی قضا بھی عورتوں پر لازم نہیں ہوتی۔ اب ان حیض کے دوران جتنے نماز کے وقت گزرے ان کی تو قضا نہیں ہے، لیکن وہ وقت جس میں حیض آیا اس وقت کی نماز قضا کرے گی یا نہیں؟ جواب آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ نماز کا وقت داخل ہو چکا اور عورت نے ابھی تک نماز ادا نہ کی کہ اسے حیض یا نفاس آ گیا، تو پاک ہونے کے بعد عورت پر اس نماز کی قضا لازم نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ پاک ہونے کے بعد عورت پر اس نماز کی قضا لازم نہیں ہے، کیونکہ فرضیت نماز کا سبب حقیقی جو ہے نماز کے فرض ہونے کا حکم الہی، اور سبب ظاہری وہ وقت ہے۔ اس کے کسی بھی جز میں نماز ادا کی جائے تو فرض ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ ابتدائی وقت میں ہی نماز ادا کرنا لازمی نہیں۔ اس اختیار کے سبب اگر کسی نے اول وقت میں نماز ادا نہ کی، یہاں تک کہ اسے ایسا عذر لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے نماز ساقط ہو جائے، تو اس وقت کی نماز معاف اور اس کی قضا بھی لازم نہیں ہوتی۔ یہ جواب تو یہ ہو گیا۔ میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں جواب کا تاکہ آسانی ہو جائے۔ نماز کے فرضیت کے جو اسباب ہیں ان میں دو سبب ہے، یاد رکھیے گا۔ نماز کے فرضیت کا جو سبب ہے، ایک ہے حکم الہی جو سبب حقیقی ہے، اور ایک سبب ظاہری ہے، اور وہ ہے نماز کا وہ وقت جس میں آدمی نماز ادا کرتا ہے۔ نماز فرض اس لیے ہے یا نماز ہم ادا اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، ایک سبب تو یہ ہے، اور دوسرا نماز اللہ کا حکم تو ہے لیکن نماز ادا تب ہوتی ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی عشاء کا وقت ہے، تو ابھی کوئی فجر کی نماز پڑھے گا تو نہیں ہوگی، چونکہ نماز کا حکم تو ہے اللہ کی طرف سے، لیکن فجر کی نماز جس وقت پڑھنا ہے وہ وقت نہیں آیا ہے۔ تو ہر نماز کے فرضیت کے لیے دو سبب ہیں، ایک اللہ کا حکم جو سبب حقیقی ہے، اور دوسرا سبب ظاہری جو نماز کا وقت ہے۔ اب اللہ کا حکم ہے یہ تو الحمدللہ ہر وقت قائم رہتا ہے۔ اب وہ وقت جس میں نماز ادا کرنی ہے وہ وقت ایک لمبا وقت ہوتا ہے۔ عصر کا وقت دیکھیں آپ، 1 گھنٹہ سے سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹے تک رہتا ہے، ظہر کا تو کئی گھنٹے رہتے ہیں، عشاء کا بھی ایک لمبا وقت رہتا ہے۔ تو نماز کا وقت آ جانے کے بعد آدمی پر لازم نہیں ہوتا کہ شروع میں ادا کر لیں، پورا وقت ان کے لیے ہے۔ اس پورے وقت میں جب ادا کرے گا ادا کہلائے گا۔ اب وہ وقت میں سے جس وقت بھی وہ پڑھ لے، چاہے آخری وقت میں پڑھ لے تو بھی وہ اسی نماز کا مسئلہ ہوگا، شروع میں پڑھ لے تو بھی وہی نماز ہوگا۔ جماعت کے مسائل اپنی جگہ ہے، جماعت جس وقت ہو رہی اسی وقت ادا کرنی چاہیے، لیکن جماعت چھوٹ گئی، وقت بچا ہے، پڑھ لیا تو بھی ادا ہی کہلائے گا، جماعت چھوٹنے کا اگرچہ گناہ ہوگا۔ تو ایک لمبا جو وقت رہتا ہے شروع سے آخر تک، اس سارے وقت میں جس وقت بھی وہ ادا کرے وہ وقت ان کے لیے ادا کا ہی کہلاتا ہے، وہی وقت ان کے ساتھ فرض میں شامل ہوتا ہے۔ جب یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی تو اور دوسری بات سمجھنے کے لیے آپ کے لیے آسان ہے کہ عورت ابھی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھی تھی اور حیض آ گیا،
تو ظاہر سی بات ہے جو وقت ان کے پاکی کا گزرا، مثال کے طور پر 12 بجے ظہر کا وقت شروع ہوا، اب 12 بجے نماز نہیں پڑھی، 12 بجے کے بعد 12:30 بھی نہیں پڑھی، 1 بھی نہیں پڑھی، اور 1:30 بجے بھی نہیں پڑھی، 1:30 بجے مان لو حیض آ گیا۔ اب یہ 1.5 گھنٹہ ان کو نماز کے وقت کا گزرا، لیکن اسی 1.5 گھنٹے میں چونکہ ان کو نماز پڑھنا لازم نہیں تھا، چونکہ ابھی ان کے پاس وقت بچا ہے جو وقت میں ادا کر سکتی ہے، اب چونکہ وقت بچا ہے اور اسی بچے وقت میں ہی ان کو حیض آ گیا، تو اب چونکہ وقت بچا تھا، ان کے پاس آپشن تھا، سبب تھا، پڑھ سکتی تھی، اس وقت ان کو حیض آ گیا، تو اب حیض کی حالت میں چونکہ نماز معاف ہے، اس لیے اس نماز کی قضا ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اتنی تفصیل کے بعد، وضاحت کے بعد، امید ہے کہ بات آپ پر بالکل واضح ہو گئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔